بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر موبائل استعمال کرنے والوں کے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک کام کی بات اور نصیحت ہے۔ اسے خود بھی پڑھیں اور سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا امتحان لیا تھا جب کہ وہ حالت احرام میں تھے۔ حج و عمرہ کے احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہوتا ہے۔ امتحان اس طرح ہوا کہ شکار کو ان کے اتنا قریب تک پہنچا دیا کہ اگر ان میں سے کوئی اسلحہ و آلات کے بغیر ہاتھ سے شکار پکڑنا چاہے تو پکڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں اور ہاتھ سے پکڑ سکو گے، تاکہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ سورہ مائدہ۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی امتحان اور ابتلا بکثرت پیش آ رہا ہے، البتہ اس کا انداز اور طریقہ کچھ الگ ہے۔ اور وہ کیا ہے، کیسے ہے؟ آج سے تقریباً 10-20 سال پہلے فحش تصاویر اور ناجائز ویڈیو کلپس وغیرہ کا حصول کافی حد تک دشوار اور مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل موبائل اسکرین یا کمپیوٹر کے بٹن کو ہلکا سا ٹچ کرنے سے یہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو یاد کیجئے اور غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ تنہائی میں اپنے جسمانی اعضاء کی خاموشی اور بے زبانی سے دھوکے میں نہ پڑو، اس لیے کہ ایک دن ان کے بولنے کا بھی آنے والا ہے۔ قرآن میں ہے، آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے کرتوت کی گواہی دیں گے۔ کسی نے کیا خوب بات کی ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو، عین اسی وقت ہوا کے جھونکے سے دروازے کا پردہ ہلنے لگے اور اس کے ہلنے سے آدمی یہ سمجھ کر ڈر جائے کہ کوئی آ گیا، تو یہ ڈرنا اس گناہ سے کہیں زیادہ بڑا ہے جو وہ کر رہا تھا، کیونکہ یہ شخص کسی دوسرے انسان کے دیکھنے کے اندیشے سے بھی ڈرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دیکھ رہے ہیں، پھر بھی خوف نہیں کرتا۔ کوئی شخص تصاویر دیکھنے میں مشغول ہو اور دروازے پر کچھ آہٹ محسوس ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے اور دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنا کمپیوٹر بند کر کے دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو وہاں بلی ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا خوف کیوں نہیں؟ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان سے بڑھ کر کوئی واعظ اور اس سے بڑھ کر کوئی ڈرانے والی چیز زمین پر نہیں اتاری۔ پس جس نے اس مراقبہ کی دیوار کو ڈھا دیا اس نے بڑی جسارت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کو جسارت دکھانا بڑی خطرناک چیز ہے۔ تنہائی اور خلوت کے گناہوں سے بچو، بطور خاص اہل خانہ کی غیر موجودگی میں موبائل، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ خلوت کے گناہ ایمان کی راہ سے ڈگمگا دیتے ہیں اور ثابت قدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تنہائی کی عبادت کو لازم پکڑو، تم اس سے اپنے نفس کی شہوت کی پکڑ میں آنے سے بچا سکو گے۔ اگر تم زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر جمے رہنا چاہتے ہو تو خلوت میں مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان کو لازم پکڑ لو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلوت کے گناہ انسان کو راہ حق سے متزلزل کر دیتے ہیں اور عبادات سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں
جو قیامت کے دن مکہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو غارت کر دیں گے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کے کچھ اوصاف و علامتیں ہمیں بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری جنس اور نسل کے ہوں گے، وہ تمہاری ہی طرح رات کی نیکیوں کو حاصل کریں گے، لیکن جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی کو پائیں گے تو ساری حدود توڑ کر رکھ دیں گے۔ موبائل فون ایک صندوق ہے، بالفاظ دیگر بینک لاکر ہے، ان میں نیکیاں یا برائیاں آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں موجود پائیں گے۔ اللہ سے دعا بھی کیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا ایسا ڈر اور خشیت عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب آپ سے خلوت و جلوت میں آپ کی خشیت کا سوال کرتے ہیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔